بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 13۔ شد کی تختی کی جتنی اہم باتیں بتائی ہیں، یہ چونکہ ہے مشق، اسی شد کی تختی والی اسی تختی کی یہ مشق ہے گیا، تو لہذا شد کی تختی، شد کا ٹھہراؤ خاص طور پر، اور پورے نورانی قاعدے میں، بلکہ آپ یوں سمجھیں پورے قرآن میں سب سے زیادہ اہمیت کی جو حامل ہے یہ شد ہے۔ اس قاعدے کی ان تختیوں سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہر تختی کی جو مشق تھی نا، حرکات کی تختی کی ایک مشق کی تختی ہے، حرف دین کی ایک مشق کی تختی ہے، جی ساکن پڑھا اس کی آگے مشق کی ایک تختی ہے۔ اب شد پڑھی، شد کی مشق کی تختی کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا دیں، سمجھ آئی بات کی نہیں؟ جس طریقے سے یہ 4 ہیں تو اسی نوعیت کی غلطیاں بھی آتی ہیں۔ شد ایک ہو تو کس طرح غلطی ہوتی ہے، 2 شد اکٹھی ہو جائیں تو غلطی کس طرح ہوتی ہے، ایک شد کے ساتھ حرف مدہ آ جائے تو کس طرح غلطی ہوتی ہے، اسی مناسبت سے یہ الگ الگ تختی ہے۔ اس لیے اس پر خوب توجہ دینی ہے۔ مشدد حرف کو مخفف کر دینا ایک حرف کم کر دینا ہے، جو کہ لحن جلی اور گناہ کی غلطی ہے۔ توجہ دیجیے، چند حروف کا ہجا کرتے ہیں۔ طریقہ ہر تختی کو پڑھنے کا ہجا، رواں، وقف اور اجرا ہے۔ ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے، سمجھ گئے جی؟ با پیش اور بر، بریک کر دی، کیوں؟ آگے زیر آ رہی ہے، اور اگر اس کو اکٹھے پڑھیں تو اور ایزی ہے، اکٹھا پڑھتے ہیں تاکہ شک ختم ہو جائے۔ با پیش اور بر، او زیری، بری، بریک بریک بہت بری، زا زبر زا، بریزا، بریک بریک بریک، بریز۔ مشدد را اپنی حرکت کے تابع ہوتی ہے، ایک حرکت زیر، اس کی کون سی حرکت ہے؟ زیر کی حرکت۔ مشدد را ایک را کے حکم میں ہوتی ہے اور اپنی حرکت جی۔ اب حس، یہاں پر سواد پڑھتے ہیں، سین بڑھ جاتے ہیں، توجہ۔ حس ویلا، سیلا زیر مجھول ہو رہی ہے، یا زیر مجھول ہو جی، زیر کی غلطی ہوگی، یا کیا ہوگی؟ سواد سین بن جائے گا، دونوں میں سے ایک غلطی ہوتی ہے۔ توجہ، حس ویلا، حس ویل، صدق، اور سواد موٹا ہے، دال بریک ہے، پھر قاف موٹا، صدق جی۔ کاف زبر زال کر، زال زبر زا، کر زا، با کذبا، وقف کذب۔ اب دیکھو تو مخرج بھی معلوم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آواز بھی جاری ہے، شد کا ٹھہراؤ بھی ہو رہا ہے، زبان تھوڑی سی اگر اندر چلی گئی، یہ آواز آئے گی تو زا بن جائے گا۔ اس کے اندر یہ ہماری لینگویج کی غلطی ہے، جیسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کذاب، کیا کہتے ہیں؟ وہ کذاب تھا، تو باقی وہ تو کذاب ہی تھا، لیکن کذاب تلفظ بھی ہے اس کا، ٹھیک ہے ہاں۔ لیکن اگر مسلمہ یا مرزائی کو کہنا ہو نا خطابت کے انداز میں، وہاں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مسلمہ یا مرزائی جو ہے نا وہ کیا تھا؟ کذاب تھا، وہ کہیں گے شاید نرم گوشہ رکھتے ہیں کچھ مولوی صاحب، تو اس لیے وہاں پر تو کہنا ہے کذاب تھا،
جی جی نعم نعم، دیکھو عین کے اندر آواز کا ٹھہراؤ، شد کا ٹھہراؤ، آواز کا جاری ہونا، شاباش. یا زبر یا، غا پیش نون غن، یا غن. یہاں پر بھی پوچھتے ہیں کہ جی غنہ پہلے کریں گے تو ظاہر ہے کریں گے نا بھائی، کیونکہ نون کی پیش غا کی پیش کو نون سے ملا رہے ہیں، کس لیے؟ ساکن ہونے کی حیثیت سے یا مشدد ہونے کی حیثیت سے؟ مشدد ہونے کی حیثیت سے غنہ ہوگا. یا غن، نون پیش نو، یا غن، ٹھیک ہے، غنے پہ آواز ہونٹ گول نہیں ہوگی. اچھا ایک اور بات، یہاں اب کریں گے وقف، تو بھی غنہ ہوگا. کیوں کہ وقف کے اندر حرکت ساکت ہوتی ہے، گر جاتی ہے، لیکن شاد وقف میں بدستور باقی رہتی ہے. جب شاد باقی رہے گی لہذا غنہ بھی باقی رہے گا. وقف کرتے ہوئے یوں پڑھیں گے یا غن، سمجھ آگے بات. اسی طرح کی مثالیں جیسے علیہم، ہن، غننے کی مثال بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. یا حو، واد پر توجہ، یا حو، یا حو، جی ذواتن، پہلے وقف بالاسکان تھے، یہاں وقف بالابدال، بولتا کو جی. واو پر توجہ اگلے حرف میں، اس میں اکثر غلطی کیا ہوتی دیکھیں، قوا، یہ قوا نہیں ہے، توجہ قواتن، اس کو کو بھی نہیں کرنا ورنہ واو مدہ بن جائے گا. واو مشدد ہے، واو مدہ نہیں بنانا. قوا، جی سعیرت، موٹا ہوگا، شاباش. جی زوی میں واو پر توجہ، جی زویجت، جی. آگے یا والی مثال پڑھی جی. یا مشدد سے یعنی پہلے کیا ہے پیش ہوتی ہے قرآن میں، یہ مثال ہے. سین پیش یا سوئی، یا زیر ہی، اور زبرداغت، سویرت، وقت اس طرح. یہ آگے عرصی طا پر توجہ، کیونکہ زیر ہے اور یہاں پر طا سے بدل جاتا ہے، لہن جلی ہو جاتی ہے، توجہ. اور اتی حمزہ عین کو حمزہ پڑ جاتا ہے. عطلت، کویرت، جی. تطلع، تا اور تا دو آگے اکٹھے، توجہ. تتلیو دونوں تا بن جاتے ہیں، تطلیو دونوں تا بن جاتے ہیں، توجہ. تطلیعو، تطلیع، شاباش. جی تحدثو، یہاں دونوں غلطی ہوتی ہیں، ہاں سین بن جاتا ہے. اور ہماری لینگویج کی زبان کی بھی غلطی ہے، جیسے ہم کیا کہتے ہیں قرآن و حدیث، تو حدیث ہاں کو ہاں پڑھتے ہیں، تا کو سین پڑھ جاتے ہیں، بالکل غلط. بھائی بول چال میں ہو سکتا ہے اردو میں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں یہ غلطی لہن جلی ہے، گناہ ہے. جی تحدث، جی. بینہ قیمہ، ان کے اندر یا کی شد کا ٹھہراؤ، اس میں غلطی کیا ہوتی ہے، سختی کرتے ہیں شاد میں. کیسے؟ جیسے قیمہ، تو یہ غلط ہے، یہ ادائیگی صحیح نہیں ہے، توجہ. قیمتن، قیمہ،
عشیہ، ان میں وقف بالابدال ہو رہا ہے، گول تا کو ہاتھ سے بدل رہا ہے جی۔ یہاں پر پھر سورہ فاتحہ والی غلطی جو ہم ایاک نعبد، حمزہ زیر یا، ای یا زبر الف یا، ایا، ایا نہیں کرنا، ایا، کاف زبر کا، ایاک، ایاک، وقف بالاسکان، آخر کو ساکن کر دیا، مد ہو رہی ہے صورت میں، مد عارض وقفی، شاباش۔ للہ، زیر پر توجہ معروف ہو گئی، یہاں پر بھی وقف بالاسکان مد عارض وقفی ہو رہی ہے جی۔ تصدی، صاد پر توجہ رہے، تو، واو پر توجہ، ہونٹ گول، شد کا ٹھہراؤ، توابن، توابا، فعال، فعال، شاباش۔ کذابا، جی تو ان سب میں وقف بالابدال، دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدلا جا رہا ہے، شاباش جی۔ اس پر بھی طا اور ہا پر توجہ جی، مطہرات، مطہر، جی سمجھ آ گئی بات جی۔ جی آگے اس مد کا ہجا یہ ہے لام تعریف السما کا، اور اس کے بعد سین حروف شمسی ہے، اس لیے اس لام تعریف کا اس سین میں کیا ہو گیا، ادغام ہو گیا۔ اور آسان نشانی، اس لام تعریف کے بعد اگلے حرف پہ شد نظر آ رہی ہے، تو جس حرف پہ شد نظر آئے لام تعریف کے بعد تو کیا کہیں گے، وہ شمسی ہے، شد نہ ہو تو کیا کہیں گے، قمری ہے، آسان نشانی ہے جی۔ ایک کہجہ کرتے ہیں توجہ، واو زبر سین وس، سین زبر سا، وسا، میم زبر الف مد ما، والسماء، حمزہ زیر، والسماء، جی تو یہاں پر کون سی مد ہے، مد متصل، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے کا ہے، اگلے کلمے بھی ایسے لکھو، والترائب، یہ بات آخر تک پور بھی ہوگی، ٹھیک، یوں نہیں کرنا، شاباش۔ اسی طریقے سے جی غنہ آ گیا، والناشطات، جی افعال مدبرات میں لام تعریف کے بعد بھی حرف قمری ہے، اس لیے ادغام نہیں ہوا جی۔ تبلا، لام کے اوپر اصل میں کھڑی زبر کیا ہے بھائی، لیکن یہاں پر کیا لکھی ہوئی ہے، زبر صحیح ہے نا، لیکن جب ملا کر پڑھا تو کھڑی زبر جو جس کے اندر الف مد ہے اس کو حذف کر دیا، کیوں، اجتماع ساکنین کی وجہ سے، دو ساکن دو کلموں میں جمع، پہلا ساکن کھڑی زبر میں الف مدہ تھا، ٹھیک ہے، تو پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، نہیں سمجھ آئے یہ حذف والا تو کیا کہیں گے، پڑھنے میں نہیں آتا، اس لیے زبر لکھ لی جاتی ہے، شاباش۔ تو حجاب کرتے ہوئے ایسے ہی پڑھیں گے، وقف کرنا ہوگا یہیں پہ، پھر تبلا پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی، تبلا السرائر،
کو پر پڑا. وقف کریں گے را ساکن سے پہلے زیر آئے گی را بریک پڑے. توب لس اس لیے اس طرح کے حروف پر خاص توجہ ہو کہ ہم نے رواں میں پڑھا پر پڑھا جا رہا ہے, وقف میں بریک, تو بچے کو بھی خاص توجہ دلانی, وقف میں بھی اس کو پر پڑ جاتا ہے. توب لس ہاں پر توجہ, فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ. جی سورۃ الفاتحہ کی آیت تو اس کے اندر بھی صاد پر توجہ, نون زبر صاد نوس, نون زبر صاد نس, سین نہ بن جائے. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. جی بس کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.